اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے حبوط زہرہ، جو کہ 3 نومبر سے 30 نومبر تک جا رہا ہے۔ 30 نومبر تک اس کی آخری حد ہے، 30 نومبر کو یہ ختم ہو جائے گا۔ زہرہ جو کہ ایک محبت، امن و آشتی کا ستارہ ہے، وہ حبوط ہے۔ حبوط کیا ہوتا ہے؟ ستاروں کی بدترین سے بدترین حالت حبوط ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گرہن بھی بدترین حالت ہوتے ہیں، لیکن عام حالتوں میں جو بدترین حالت ہے وہ حبوط ہے۔ جیسے ہمارے پاس 302 یعنی کہ قتل کا مقدمہ ہے، جس سے انسان پھانسی لگ جاتا ہے، اس طرح یہ بھی اپنا ستاروں کی نحوست کا بڑا گندا وقت ہے۔ اب جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نومبر کا مہینہ اس حبوط کی وجہ سے ہمارا کیسے گزرے گا۔ سب سے پہلے برج حمل، برج نمبر 1 ستارہ مریخ برج حمل، تو اس کے خانہ نمبر 2 اور 7 پر لگ رہا ہے۔ 2 پر لگنے سے برج حمل والوں کو دولت کا نقصان آئے گا۔ دولت کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کریں، یا دولت کے متعلق کوئی سٹھا جوان دادا کا کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ 7 نمبر پر لگنے سے میاں بیوی کے تعلقات میں جدائی آئے گی، لڑائی جھگڑے عدالت کا رخ کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا، ورنہ طلاق جدائی نکشت ہے حمل برج والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ شراکتی کاروبار میں علیحدگی ہوگی اور شراکتی کاروبار میں نقصان ہوگا۔ اگر کوئی شراکتی کاروبار کی آفر کرے تو برج حمل والے نہ کریں۔ اب برج نمبر 2 سور برج، اس کے خانہ نمبر 1 یعنی شخصیت حیثیت متاثر ہوگی، اور لوگ ان کو ظالم کہیں گے، اس لیے ان کو ناپسندیدہ لوگوں اور ناپسندیدہ جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ برج سور والے بیمار ہوں گے، ان کو ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، جگر گردہ مثانہ کی بیماریاں، مردانہ قوت کی بیماریاں اور تولید نظام کا مسئلہ ان کا آؤٹ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو ان معاملات میں احتیاط کرنا چاہیے۔ برج سور والے جن کی ترقی رکی ہوئی ہے، وہ ترقی اور بھی رک جائے گی، تنزلی کی طرف جائے گی۔ ان کے فرائض منصبی پر یہ مکمل توجہ دیں۔ جوزہ برج والوں کے خانہ نمبر 5 اور 12 پر لگنے سے برج جوزہ والوں کی اولاد مر سکتی ہے۔ برج جوزہ والی وہ حاملہ خواتین جو کہ وضع حمل کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے یہ رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، ان کی جو برج جوزہ والے، ان کی منگنی ٹوٹ سکتی ہے، من پسند منگنی میں رکاوٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کے سیاسی سماجی اقتصادی کاموں میں بھی رکاوٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ برج حمل والوں کی اولاد مر سکتی ہے۔ اولاد جو ہے کہ مسائل ان کے لیے سردرد بن جائیں گے، ان کی منگنی شادی مصیبت بن گئی۔ 12 نمبر پر لگنے سے برج جوزہ کے 5 اور 12 پر لگنے 12 سے خفیہ دشمن اجاگر ہوں گے، اور خفیہ دشمن ان کے لیے سازشیں کریں گے، اور ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے، اور ماضی کے وہ کیس جو دبے تھے، پینڈنگ تھے، اب وہ دوبارہ ری اوپن ہو جائیں گے، اور اگر برج جوزہ والے غیر ملک میں رہتے ہیں تو ان کا خروج ہو جائے گا، تو امیگریشن کے مسائل ان کے لیے سردرد بن جائیں گے۔ برج سرطان والے کہ خانہ نمبر 4 اور 11 پر لگنے سے برج سرطان والوں کے دوست ان کو دھوکہ دیں گے۔ برج سرطان والوں کی خواہشات دل پوری نہ ہوگی، اور اس کے علاوہ کاروباری فوائد رک جائیں گے۔ خاندان میں جو ہے نا ابتری پھیلے گی، خاندان کی محبت ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ خاندان میں نقصانات اور فسادات سر اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ جائیداد، سواری، زراعت، مکان پلاٹ کے متعلق بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے جائیداد کے معاملات، مکان پلاٹ کے معاملات بڑے احتیاط سے نبھائیں۔ برج اسد کے خانہ نمبر 3 اور 10 پر لگنے سے برج اسد والوں کا زبردست حادثہ ہو سکتا ہے۔ ان کے سسرالی رشتہ دار، عام رشتہ دار اور بہن بھائی ان کا ناک میں دم کر دیں گے۔ اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں ناکامی ہوگی، اور 10 نمبر ان کا کاروبار جو ہے نا جو نحوست کی زد میں چلا جائے گا، کاروبار میں بہت برے اثرات آئیں گے، اس لیے کاروباری فیصلہ اسد برج والے سوچ سمجھ کر کریں۔ برج سنبلہ کے جو ہے نا خانہ نمبر 2 اور 9 پر لگنے سے برج سنبلہ والوں کے اپنا دولت کا نقصان بھی آئے گا، اور خزرۂ آمدنی متاثر ہوں گے۔ دولت کے متعلق احتیاط کریں، ساتھ لے کر چلنے سے ڈاکہ چوری لگ جائے گی۔ اور 9 نمبر پر یہ زہرہ ہونے سے اس کے جو ہے نا
بیرون ملک سنبلا والے جانے سے گریز کریں، اگر جائیں گے تو ان کا حادثہ ہو جائے گا، کاغذات گم ہو جائیں گے یا ان کو جیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اعلیٰ قانونی مشورہ جات بھی رک جائیں گے اور اعلیٰ تعلیم کے راستے میں بھی رکاوٹ ہوگی۔ برج میزان والوں کے خانہ نمبر 1 اور 8 پر لگنے سے برج میزان والے مر سکتے ہیں۔ 8 نمبر پر زندگی موت پر اور شخصیت حیثیت ان کی متاثر ہو سکتی ہے، لوگ ان کو متنازع سمجھیں گے، اس لیے ناپسندیدہ جگہوں اور ناپسندیدہ لوگوں اور بے وقت کسی جگہ نہیں گھومنا چاہیے، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور ان کے مالی معاہدات ٹوٹ جائیں گے، قرض میں ڈوب جائیں گے، ان کے لیے قرض مرض ثابت ہوگا، اس لیے قرض سے گریز کریں۔ برج عقرب کے خانہ نمبر 12 اور 7 پر لگنے سے برج عقرب والوں کے میاں بیوی کے تعلقات میں جھگڑا آئے گا، میاں بیوی کے درمیان صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں عقرب والے، اور ان کے عقرب والوں کے خفیہ دشمن، ویسے دشمن بہت ہوتے ہیں، اب تو خفیہ دشمن ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے، ماضی کے کیس ری اوپن ہوں گے اور بیرون ملک جو عقرب رہتے ہیں ان کو وطن کی راہ دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ کوس برج والوں کے خانہ نمبر 11 اور 6 پر لگنے سے برج کوس والے بیمار ہو سکتے ہیں، ان کی ملازمتی ترقی روک سکتی ہے اور ان کے جو نا دوست ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کاروباری فائدے ان کے رک جائیں گے اور ان کے علاوہ خواہشات دل ان کی پوری نہ ہوگی۔ برج جدی کے اولاد اور خانہ نمبر 5 اور 10 پر لگنے سے زہچے کے تو 5 اور 10 میں برج جدی کی اولاد مر سکتی ہے، ان کو محبت دھوکہ دے سکتی ہے، ان کی منگنی ٹوٹ سکتی ہے اور ان کے سٹھا جوان دادا پرائز بونڈ لاٹری کے کاموں میں ان کو نقصان آ سکتا ہے، ان کا کاروبار بھی زیرو پر چلا جا سکتا ہے، کاروباری فیصلہ اور یہ جو ہے نا فیصلہ قسمت کا سٹھے جوئے اندازے کا بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے۔ برج دلو کے خانہ نمبر 4 اور 9 پر لگنے سے برج دلو والوں کے بیرون ملک راستے جانے کے بند ہو جائیں گے، حج زیارات کے راستے بھی بند ہو جائیں گے، اعلیٰ قانون اعلیٰ تعلیم کے راستے بند ملیں گے، عبادت ریاضت میں دل نہیں لگے گا اور خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ میں ان کو نقصان آئے گا۔ برج دلو والوں کو ان کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، سواری چوری ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہ ہوگا۔ اب برج حوت کے خانہ نمبر 8 اور 3 پر لگنے سے برج حوت والے ویسے 60 کا شکار ہیں، دلو والے اپنا جدی دلو اور حوت والے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اوپر یہ حبوت ان کو یعنی کہ ان کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے نسبت۔ برج حوت کے 8 اور 3 پر لگنے سے برج حوت والوں کا زبردست حادثہ ہو سکتا ہے، ان کے ان کا ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی ہے یا اس حادثے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ یہ 60 میں جا رہے ہیں، اس لیے ان کو احتیاط کرنا چاہیے، اور 8 نمبر پر لگنے سے ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یہ مر بھی سکتے ہیں، ویسے بیماری سے مر سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، مالی معاہدات ان کے ٹوٹ سکتے ہیں، کیس مقدمات ان پر آ سکتے ہیں، اس لیے قرض ان پر مرض ثابت ہوگا، وہ قرض نہ لیں گے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کریں۔ جس 30 نومبر تک جتنے جمعے آئے نا، جیسے آج جمعہ ہے، آپ جو ہے نا 256 بار یا نورو پڑھو اور سفید رنگ کی کوئی چیز صدقہ کرو، جیسے ایک دانہ اگر چاول ٹوٹے کا ڈال دو تو یقین کرو یہ پورا جو ہے نا یہ حبوت کوئی صدقے کے آگے کوئی چیز اتنا بھی بڑی چیز نہیں، اگر نہ دو تو پھر یہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، بڑی مصیبت ہے، اس لیے صدقہ دے دیں، اور اگر اسم اعظم پڑھنا چاہتے ہیں تو یا نورو 256 بار پڑھ دیں، اور وج علی ملت ان کا سلطان و نصیرہ یہ آیت ہے 700 اپنا یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 106 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور 786 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی تعداد آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔